جس نے ساری زندگی خود بھی نبی کو پالا اور اپنے بچوں کو بھی نبی کا محافظ بنا دیا اور اپنی نسل کو بھی نبی کا محافظ بنا دیا، اس کے ایمان کا کیا مقام ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ تم جو کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، تم ہو کون؟ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ مجھے معاف کریں، مثلا یہ راہیل تقوی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں کہ راہیل کلمہ پڑھ لیا تو یہ تو اسی میں گم ہو جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، کہ بھئی کلمہ پڑھ لیا، بھئی کلمہ تم مسلمان ہو گئے، تو کہے گا جی میں تو پیدا مسلمان ہوا ہوں، جی میرے تو آبا و اجداد مسلمان، میں تو نسل مسلمانوں کی ہوں، تو مجھے کیا کلمہ پڑھ کے سنانا ہے کسی کو؟ یہ کہہ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے بھئی کلمہ ابو طالب کو پڑھتا ہے، یعنی یہ جو ترکیب ہے نا محمد رسول اللہ، یہ جو ترکیب ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ ترکیب بنائی کس نے؟ 8-10 دلیلیں دے سکتا ہوں کہ بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ عظمت ابو طالب پر بات ہو، ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب۔ وقار صاحب، مقام حضرت ابو طالب پر بات ہو، عظمت حضرت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ ایمان ابو طالب پر بات کرنے والے پہلے اپنا ایمان تول کر بتائیں۔ کوئی چھوٹا عالم بڑے عالم کے علم پر بات کرے تو اسے ٹوکا جائے گا تمہارا مقام نہیں ہے، تم بات کر رہے ہو۔ پہلے تم اپنے ایمان کا وزن بتاؤ، پھر ایمان ابو طالب پر بات ہو۔ بات ہوگی عظمت ابو طالب پر، مقام ابو طالب پر۔ جی قرآن مجید میں صرف 24 نبیوں کے نام آئے ہیں 1,24,000 میں۔ 1,24,000 نبی آئے، قرآن میں صرف 24 کے نام ہیں، باقی نام نبی نے اور مولا علی نے بتائے، باقی نام ائمہ نے بتائے ہیں۔ یہ قرآن میں 24 نام آئے نا، یہ وہی قرآن میں 24 نام ہیں، وہی نام ہیں۔ بہت ہی پڑھ کر مطالعہ کر تحقیق کر کے بات کرو، یہ 24 نام وہی ہیں جو قرآن نازل ہونے سے پہلے ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اشعار میں نظم کر دیے تھے۔ ابھی 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ کو بھی ان نبیوں کے نام اچھے لگے کہ انہیں قرآن میں نازل کر دیا جائے، کیونکہ ابو طالب نے لکھ دیے۔ ابو طالب کا لکھا ہوا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے ابو طالب کے لکھے ہوئے ناموں کو قرآن میں نازل کر دیا۔ یا تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات، یا بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس اللہ نے نبیوں کے نام قرآن میں اتارے ہیں نا، وہ اللہ اپنے ایک غلام اور ایک عبد خاص ابو طالب کی خواہش اور اس کی چاہت اور اس کی مرضی پر عمل کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جدی صاحب بھائی ایک اور بلند صلوات نبی کے۔ یہ ہوتا بھی ہے ایسا، یہ قرآن مجید میں بارہا ہوا ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہو۔ آپ اسی سورہ کو لے لیجئے جیسے سورہ الحمد کہا جاتا ہے، یہ پورا سورہ اللہ بول رہا ہے کیا؟ یہ الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ بول رہا ہے، الرحمن الرحیم یہ اللہ بول رہا ہے، پھر چلیں یہاں تک تو بات الجھی سے ہے، مالک یوم الدین یہ اللہ بول رہا ہے، چلیں یہاں پہ الجھی بات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ بول رہا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اللہ بول رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ بول رہا ہے تو پھر اللہ کس سے بول رہا ہے؟ یہ کون بول رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اہدنا الصراط المستقیم کون کہہ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر المغضوب علیہم یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کسی نے کہا ہے، اللہ کو اچھا لگا کہ مجھ سے بات کرو تو ایسے جیسے ابو طالب کرتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مجھ سے بات کرو تو ایسے کرو جیسے ابو طالب کرتے ہیں۔
یہ حضرت ابو طالب کے الفاظ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن بنا دیا. کوئی مبالغہ نہ سمجھے، کوئی غلو نہ سمجھے، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے قرآن میں. السلام علیہ یوم ولدت، میرے روز ولادت پر سلام، یہ اللہ بول رہا ہے. اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، پھر وہ کیسے کہے گا میرے روز ولادت پہ سلام ہو؟ یوم اموت، میرے روز رحلت پر سلام ہو. یوم ابعث حیا، جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پہ سلام ہو. یہ تو قرآن ہے، مگر اللہ بول رہا ہے. یہ کسی نے کہا ہے جو اللہ کو اچھا لگا ہے. اللہ نے اس کے اقوال کو قرآن بنا دیا ہے. جس کا قول قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت بن جائے، تم اس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو. قرآن بن گیا نا. جس کا قول قرآن بن جائے، جو بولے تو اللہ قرآن بنا دے. تم کہہ رہے ہو اس نے کلمہ نہیں پڑھا. کیسے کہہ رہے ہو کلمہ نہیں پڑھا؟ کہا ہم نے پڑھتے ہوئے سنا نہیں. تم معیار کب ہو؟ تم کسی اور کے جوتے میں پیر کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ تمہارا مقام نہیں ہے جی، تمہاری حیثیت نہیں ہے. اور پھر وہ سن لیا کہ اسے کان میں حضرت نے کہا تھا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. عجیب مسلمان ہے یہ. کان میں نبی کہہ رہے تھے تو اس کو آواز آ گئی، اور غدیر میں نبی دھوپ میں کہہ رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اسے آواز نہیں آئی. اس نے سنا ہی نہیں ہے کہ نبی نے ایسا بھی کہا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد.